بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ سارا، تم نے کل کی تیاری کر لی ہے؟ میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں کل کی پکنک کے لیے، کرن نے موبائل فون پر سارا سے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ سچ کہوں کرن، میں بھی بہت خوش ہوں۔ کل ہم کالج پکنک پر جائیں گے، خوب سارا انجوائے کریں گے۔ اور ہاں، میں تو اپنا ڈیجیٹل کیمرہ بھی چارج کر کے بیگ میں رکھ لوں گی، ہر ایک منزل کی تصویریں لازمی لوں گی۔ تجھے پتہ ہے کہ مجھے تاریخی اور مشہور مقامات کی تصاویر لینا اور اس کا البم تیار کرنا کتنا پسند ہے۔ سارا کی بات سن کر کرن نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اور تمہارا یہ شوق، اینیویز اپنے یہ شوق کل پورے کر لینا۔ چل ٹھیک ہے، پھر کل کالج وین میں ملتے ہیں اور پکنک کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ کرن کی بات پر ہنستے ہوئے سارا بولی، اوکے، خدا حافظ۔ سارا بیٹا، ناشتہ ٹھیک سے کر لو، بس بھاگنے کی اتنی جلدی ہے۔ چلو بیٹھو کرسی پر اور پہلے ٹھیک سے کچھ کھا لو۔ صوبیہ بیگم نے بیٹی کو لاڈ سے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ماما، بس مجھے جلدی کالج آنا ہے اور پکنک وین میں بیٹھنا ہے۔ ماما، آج کی پکنک اپنی زندگی کی سب سے یادگار پکنک بنانے والی ہوں، خوب انجوائے کروں گی اور خوب پکچرز لوں گی میں۔ ہاں لے لینا خوب ساری تصویریں، پہلے کچھ کھا تو لو بیٹا۔ اعجاز احمد نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو زارا بولی، کاش میں بھی آپ کے کالج میں ہوتی اور آپ کی کلاس میں ہوتی تو آج میں بھی آپ کے ساتھ پکنک پر جاتی۔ اچھا ہی ہے کہ تم ابھی اسکول میں ہو اور مجھ سے چھوٹی ہو، ورنہ میں تو ٹھیک طرح سے اپنی پکنک انجوائے بھی نہ کر پاتی۔ آپ ہی اب ہمیشہ ہی ایسا کرتی ہیں، کبھی مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتی، خود اکیلے انجوائے کرتی ہیں، کبھی آئس کریم کھانے جاتی ہیں تو کبھی پارٹیز میں۔ دس از ناٹ فیئر آپی۔ سارا ہنستے ہوئے زارا کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پیار میں بولی، پہلے بڑی تو ہو جاؤ، پپا پلیز مجھے جلدی سے کالج لے چلیں۔ اوکے، میں کار نکالتا ہوں، تم اپنا بیگ لے کر آ جاؤ باہر۔ صوبیہ بیگم نے بیگ اٹھا کر دیتے ہوئے کہا، بیٹا اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ سارا کی مما نے کہا، اور ہاں کال کر کے اپنی خیریت بتاتے رہنا۔ اور زارا کو پیار کرتے ہوئے سارا نے کہا، ڈونٹ وری مما، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ اچھا چلے، خدا حافظ۔ کالج وین میں کرن کے برابر میں بیٹھی ہوئی سارا نے سب کو ہائے کرتے ہوئے بولی، ہائی فرینڈز، سوری آئی ایم لیٹ۔ ہم تو سمجھے کہ ہمارے کالج کی سب سے حسین لڑکی آج آئے گی ہی نہیں۔ رمیز نے کہا تو عمران نے بھی اس کی تائید کی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کالج پکنک ہو اور میں نہ آؤں؟ سارا بولی، تو نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ کب سے ہم تیرا ویٹ کر رہے تھے، کرن نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سارا بولی، یار تم تینوں کو پتہ تو ہے نا کہ مما پاپا کتنے کیئرنگ ہے، جب تک میں ٹھیک سے ناشتہ نہ کر لوں گھر سے نکلنے نہیں دیتے۔ اچھا اب تو میں آ گئی ہوں نا، اب تو تم تینوں اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ ہم چاروں بچپن سے ایک ساتھ ہیں، ایک گروپ ہیں، کوئی بھی ایک نہ ہو ہمارے گروپ میں تو سب کچھ ادھورا سا لگتا ہے، عمران نے کہا تو چاروں ہنسنے لگے۔ کرن، سارا، عمران اور رمیز چاروں بچپن کے دوست تھے، ایک ساتھ اسکول میں پڑھے اور اب کالج لائن میں بھی ایک ساتھ اچھے دوستوں کی طرح تھے۔ عمران کی دلچسپی بچپن سے ہی سارا میں تھی۔ سارا خوبصورت لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے مزاج کی مالک بھی تھی، ہر کسی کا دل جیتنے کا ہنر اسے آتا تھا، اپنے والدین کی بھی چہیتی تھی، ہنسنا بولنا، ہر ایک سے گھل مل جانا اس کی عادت تھی، سب سارا سے خوش تھے۔ سارا کو بچپن سے ہی تاریخی مقامات پر جانے اور ان کی تصاویر جمع کرنے اور البم بنانے کا شوق تھا۔ اس کے پاس تاریخی مقامات کے بہت سے البم جمع ہو گئے تھے۔ اب اس کے اس شوق کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوست بھی بہت خوش تھے۔ کالج وین رواں دواں تھی اپنی منزل کی جانب، میوزک لگا کر کالج کے لڑکوں کے ساتھ ساتھ سر طاہر بھی خوب اچھل کود رہے تھے۔ سر طاہر بہت ہنسمکھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے، ہر اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی تو وہ سر طاہر کی مدد سے ہی حل کرتے تھے۔ ہنستے کھیلتے ناچتے گاتے سفر جب مکمل ہوا تو سب لڑکوں نے ٹیچرز کے ساتھ مل کر کیمپ لگائے۔
اور سب اپنے اپنے کیمپس میں جا کر ریسٹ کرنے لگے تاکہ صبح سے تاریخی مقامات کی سیر و تفریح کر لی جائے اور اس جگہ کی تاریخ سے اسٹوڈنٹ کو آگاہ کر دیا جائے۔ صبح اگلے دن جب سب اسٹوڈنٹس فریش ہو کر وزٹ کے لیے اکٹھے ہوئے تو تمام ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو تاریخی باتیں بتانے لگے تو سارا اپنے کیمرے کے ساتھ ہر ایک جگہ کی تصویر لینے لگی۔ کرن، عمران اور رمیز بار بار اسے پیچھے سے پکڑ کر کالج گروپ کے ساتھ شامل کرتے، وہ پھر پیچھے رہ جاتی۔ تصاویر لینے کی وجہ سے سر طاہر ابھی تاریخ کے بارے میں بتا ہی رہے تھے کہ کرن نے پلٹ کر سارا کو دیکھا تو وہ کالج گروپ کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ اف میرے خدایا، کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ جب دیکھو غائب ہو جاتی ہے، اسے پکڑ پکڑ کر اپنے ساتھ لانا پڑتا ہے۔ کرن کے بڑبڑانے پر رمیز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے میری دوست پاگل ہو گئی، خود سے باتیں کرنے لگ گئی ہے۔ خاموش رہو رمیز، میں پاگل نہیں ہوئی ہوں۔ وہ سارا کی بچی پھر سے غائب ہو گئی، نئی جگہ ہے، اگر راستہ بھٹک گئی تو؟ اس لڑکی کو ذرا بھی ڈر نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا اس لڑکی کا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس اب ایک کام کرنا پڑے گا۔ رمیز کی بات سن کر کرن نے پوچھا، کون سا کام کرنا پڑے گا، جلدی بتاؤ۔ ایک رسی لے کے سارا کو اسے باندھ کر کرسی پہ رکھ دو اور ایک گائے کی طرح اسے باندھ کر اپنے ساتھ لے کر چلو۔ رمیز کی بات پر کرن ہنستے ہوئے بولی، شٹ اپ رمیز، اگر اس نے سن لیا نا تو بہت مارے گی تمہیں۔ عمران جو رمیز کا مشورہ سن رہا تھا، اس نے فوراً رمیز کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، سارا تجھے کیا مارے گی، پہلے میں تجھے ماروں گا۔ تجھے شرم نہیں آتی سارا کو گائے کہتے ہوئے؟ آنے دے سارا کو، میں نے اگر اسے تیری یہ بات نہ بتائی تو کہنا۔ او مجنو بھائی، ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ۔ اور اب میں کچھ بھی نہیں کہتا سارا کو، اب تو خوش؟ اب تم دونوں بحث کرنا چھوڑو، پہلے سارا کو تو ڈھونڈو کہ وہ ہے کہاں، بہت دیر سے نظر نہیں آئی، رات بھی ہونے والی ہے، اندھیرا بھی پھیل رہا ہے۔ کرن کی فکر مندی پر عمران اور رمیز نے آسمان کی طرف اندھیرا ہوتے دیکھا تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ سر طاہر ان تینوں کے پاس آ کر کہنے لگے، چلو رات ہو رہی ہے، ہمیں کیمپس میں واپس جانا ہے۔ سر وہ سارا تصویریں لینے کے چکر میں پیچھے رہ گئی ہے، ہم اسے لے کر آتے ہیں، آپ کیمپس میں جائیں، ہم اسے لے کر آئیں گے۔ عمران کی بات سن کر سر طاہر بولے، نئی جگہ ہے اور ایسے ویرانے میں سارا کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، تم لوگ اسے جلدی ڈھونڈ کر لاؤ، ہم سب گاڑی میں ویٹ کرتے ہیں۔ کرن، عمران اور رمیز کے ساتھ سارا کو ڈھونڈتی ہوں، آپ وین کو روک کر ہمارا ویٹ کریں۔ دیکھو کرن، یہاں میں نے سنا ہے کہ جن بھوت وغیرہ ہوتے ہیں، اگر کوئی جن سامنے آ گیا تو؟ خوفناک آواز میں سر طاہر نے کرن کو ڈرایا تو وہ واقعی ڈر گئی۔ اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر سر طاہر اور عمران، رمیز تینوں زور سے ہنسنے لگے تو کرن شرمندہ سی مسکرانے لگی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا کرن، اور تم ڈرنا نہیں، بلکہ کوئی جن اگر آ جائے تو تم مجھے اسے میرا سلام کہنا، سر نے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ سر اب بس بھی کریں، اور کتنا ستائیں گے آپ مجھے؟ اوکے، ہم سارا کو دیکھتے ہیں کہاں رہ گئی، آپ ہمارا ویٹ کریں۔ سارا ایک قلعے میں تصویریں لیتے ہوئے داخل ہو گئی۔ اسے اپنے شوق کی وجہ سے رات ہو جانے کا احساس تک نہیں ہوا۔ قلعے کی عمارت کی تصویر لیتے ہوئے اسے ایک بڑا سا گیٹ نظر آیا۔ اس نے پلٹ کر داخلی دروازے کو دیکھا تو خود سے سرگوشی کرنے لگی، ارے اس قلعے کے اندر ایک اور گیٹ، وہ بھی اتنا بڑا، اس گیٹ کی ڈیزائننگ کتنی خوبصورت ہے، آئی تھنک مجھے اس گیٹ کے اندر جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہاں تاریخی چیزیں مل جائے جو میرے البم کا حصہ بنے۔ گیٹ کھولنے کے لیے سارا نے زور سے دھکا دیا تو گیٹ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کھل گیا۔ عمران، رمیز اور کرن اس آواز کے تعاقب میں قلعے کے اندر داخل ہوئے اور وہ سارا کو ڈھونڈتے ہوئے اس گیٹ کے پاس آ کر گیٹ کو بغور دیکھنے لگے کہ اس قلعے کے اندر یہ گیٹ انہیں کافی عجیب سا لگا۔ کرن ڈرتے ہوئے کہنے لگی، رمیز یہ گیٹ کچھ پر اسرار سا معلوم نہیں ہو رہا۔ پر اسرار؟ لگتا ہے کہ سر طاہر کی بات کا بڑا گہرا اثر ہوا ہے تمہاری دماغ پر۔ رمیز کی بات پر برا مانتے ہوئے کرن بولی، شٹ اپ رمیز، اب تم میرا مذاق اڑانا بند کرو پلیز، تم دونوں یہ فضول ہنسی مذاق چھوڑ کر سارا کو ڈھونڈو، ہم کب سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، سر طاہر 2 بار کال بھی کر چکے ہیں سارا کا پوچھنے کے لیے۔ عمران کی بات سن کر کرن نے فکر مندی سے کہا، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، یہ آخر سارا کی بچی کہاں رہ گئی؟ اور پھر اچانک سارا کے زور سے چیخنے کی آوازیں اس گیٹ کے اندر سے آنے لگی تو تینوں گھبرا گئے اور فوراً ہی گیٹ کے اندر جا کر دیکھا
تو سارا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے چلا رہی تھی۔ ان تینوں نے سارا کو جھنجھوڑا، وہ کسی کے قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بس مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ کرن نے اسے زور سے ہلا کر ڈانٹتے ہوئے کہا، سارا ریلیکس، ہم ہیں، کیا ہوا ہے؟ تم ایسے چیخ کیوں رہی ہو؟ سارا نے جیسے ہی ان تینوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئی، تو عمران اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وین میں لے آیا۔ تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس بھی سارا کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیمپس میں آنے کے بعد جب صبح سارا کو ہوش آیا تو کرن نے پوچھا، سارا آخر ہوا کیا تھا اس قلعے میں؟ تم اتنا خوف زدہ کیوں تھی؟ سارا کچھ جواب دینے کی بجائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ عمران اور رمیز بھی مسلسل اس سے وجہ پوچھتے مگر وہ کچھ نہ بولی، خاموشی بیٹھی رہی۔ پرنسپل نے آ کر ڈانٹتے ہوئے کہا، سارا تم آخر گروپ سے الگ کیوں ہوئی اور ہمیں کتنا ویٹ کرنا پڑا تمہارا؟ اب اس طرح خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ چلو ہمیں اگلے مقام پر جانا ہے، لیکن اب یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ سوری میم، اب سارا ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی، اس کی طبیعت کافی خراب ہے، آج ہم اپنے ڈرائیور کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سارا کی طبیعت کی وجہ سے سارا کے پپا نے ڈرائیور بھیج دیا ہے، وہ بس آتا ہی ہوگا، ہم چاروں چلے جائیں گے۔ سارا کا بخار تو کل سے اترنے کا نام نہیں لے رہا اور بار بار یہ بے ہوش بھی ہو جاتی ہے۔ کل سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، بس ہوش میں آتی ہے تو صرف سامنے گھومنے رکھتی ہے، پھر ڈر جاتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے۔ کرن کی بات سن کر پرنسپل بولی، بخار تو ہو جاتا ہے، خیر تم تینوں سارا کو اس کے گھر پہنچا کر مجھے انفارم کر دینا۔ اوکے میم، کرن بولی۔ اعجاز، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، 2 دن ہو گئے پکنک سے آئے ہوئے، نہ بولتی ہے نہ کھاتی ہے، بخار میں تپ رہی ہے، دوا کا بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا، ایسا کیا ہو گیا میری بچی کو؟ صوبیہ، سچ کہوں تو مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بخار کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، اتنی گمسم تو کبھی نہیں رہی ہماری سارا۔ آخر ہو کیا گیا ایسا وہاں جس کی وجہ سے ہماری سارا کے چہرے کی خوشی ہی چھن گئی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، اعجاز پلیز آپ کچھ کریں، میں اپنی بچی کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ بیوی کو بچوں کی طرح روتے دیکھ کر گلے سے لگاتے ہوئے بولے، تم رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا ہماری بچی کو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ کہ اچانک زارا ڈری ہوئی چیختی ہوئی مما پاپا کے روم میں انٹر ہوئی۔ مما پاپا اسے گلے سے لگا کر چپ کراتے ہوئے بولے، کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنا ڈر کیوں گئی ہیں؟ پپا وہ آپی، صوبیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا سارا کو جلدی بتاؤ۔ مما وہ آپی کی آنکھیں نہیں ہیں۔ کیا؟ زارا بیٹا کیا بول رہی ہو آپ؟ پپا کے پوچھنے پہ زارا بولی، ہاں پپا، آپی کی آنکھیں نہیں، ان کی آنکھوں کی جگہ کسی اور کی آنکھیں لگتی ہیں، وہ آنکھیں آپی کی نہیں ہیں۔ آپی نے مجھے دیکھا تو میں ڈر گئی اور آپ دونوں کے پاس آ گئی، میں آپی کے ساتھ نہیں سوؤں گی، مجھے ان کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا ہے، میں آج آپ دونوں کے روم میں سوؤں گی۔ اوکے بیٹا، ڈرو مت، ہم آپی کو دیکھتے ہیں۔ صوبیہ اور اعجاز نے جا کر سارا کو آواز دی، وہ سر جھکائے اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صوبیہ اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سارا نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ صوبیہ نے اعجاز کی طرف دیکھا۔ اعجاز نے بیٹی کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، سارا بیٹا پپا کی طرف دیکھو، پاپا کو بتاؤ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی۔ اعجاز احمد کا ہاتھ زور سے اپنے سر سے ہٹاتے ہوئے سارا نے جیسے ہی نظر اٹھا کر اعجاز احمد کو دیکھا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئے۔ صوبیہ نے جب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا تو رونے لگ گئی، بیڈ سے دور جا کر اعجاز کے گلے سے لگ گئی، جاؤ یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے، جاؤ آپ یہاں سے، سارا نے غضبناک آواز میں کہا تو صوبیہ رونے لگی۔ اعجاز، یہ میری سارا کی آواز نہیں ہے، یہ تو کسی مرد کی آواز ہے۔ اعجاز، کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تم رونا بند کرو اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھو، میں بھی آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوں۔ آیت الکرسی کے ورد سے سارا کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ صوبیہ اور اعجاز اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سارا نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں بھی نارمل تھی۔ صوبیہ کے گلے سے لگ کر روتے ہوئے سارا نے کہنا شروع کیا، مما مجھے بچا لیں پپا، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ریلیکس بیٹا، لو پہلے یہ پانی پیو اور بتاؤ آرام سے کہ بات کیا ہے، کون مار ڈالے گا آپ کو؟ پپا وہیں جو اس قلعے میں۔ سارا نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے جیسے ہی اپنی نظر اٹھا کر سامنے دیوار کی جانب دیکھا تو زور زور سے چیخنے لگی۔ پپا وہ دیکھے سامنے دیوار پر اس کی آنکھیں، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، میں جہاں دیکھتی ہوں اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں،
وہ نہیں جائے گا، مجھے مار ڈالے گا۔ بیٹی کو ڈرتے ہوئے دیکھ کر صوبیہ اور اعجاز نے دیوار پر دیکھا، مگر انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، جبکہ سارا مسلسل دیوار کو دیکھنے سے ڈر رہی تھی اور اپنا منہ والدہ کی گود میں چھپائی جا رہی تھی۔ بیٹی کا حال دیکھ کر دونوں ہی پریشان تھے۔ اعجاز نے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا تو سارا سو گئی۔ اعجاز نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوبیہ سے کہا، صوبیہ میں زارا کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں ہوں، زارا بچی ہے، بہت ڈر گئی ہے، تم یہاں سارا کے ساتھ سو جاؤ، بس آیت الکرسی پڑھتے رہنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ اعجاز کی بات سن کر صوبیہ نے روتے ہوئے پوچھا، اعجاز کیا ہو گیا ہماری ہنستی کھیلتی بچی کو؟ مجھے میری پہلی والی سارا چاہیے، پلیز کچھ کیجیے۔ تم پریشان مت ہو، میں کل امام صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان سے اس مسئلے کا حل پوچھتا ہوں، کیونکہ یہ اگر کوئی ڈاکٹر پرابلم ہوئی تو سارا کی آواز کا بدلنا اور اس کی آنکھیں عجیب سی ہو جانا، معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ امام صاحب کے پاس جا کر ہی کچھ پتہ چلے گا، بس تم اس کے پاس رہنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ سارا پلیز، ہم تم سے ملنے آئے ہیں اور تم نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا تک نہیں، کرن نے التجائی انداز میں کہا تو عمران اور رمیز نے بھی کہا، سارا یار پلیز کچھ تو بات کرو نا ہم سے۔ سارا کہا۔ جیسے ہی عمران نے پکڑا تو سارا زور زور سے ہلنے لگی، اسے جھٹکے سے لگتے محسوس ہونے لگے۔ عمران نے جھٹ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور بیڈ سے ہٹ گیا، ساتھ ہی کرن اور رمیز بھی۔ سارا نے مردانہ آواز میں کہا، کیا سمجھتے ہو تم لوگ اسے اس رات کی طرح لے جاؤ گے؟ نہیں، اب ہرگز نہیں، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، اب یہ میرے ساتھ رہے گی، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ عمران تو سن لے، محبت کرتا ہے نا اس لڑکی سے، اب دیکھ میں تجھ سے تیری محبت کو کیسے چھین لوں گا، تو بس دیکھتا ہی رہ جا، کچھ نہیں کر سکے گا تو۔ زور زور سے کہا لگانے کے بعد سارا بے ہوش ہو کر بیڈ پر سے گر گئی اور عمران حیرانگی سے کرن اور رمیز کو دیکھنے لگا اور رمیز سے بولا، یار یہ سارا کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر یہ ایسے کیوں بول رہی ہے؟ اس کے ساتھ قلعے میں ایسا کیا ہوا ہے؟ یہ آواز، یہ آنکھیں ہماری سارا کی تو بالکل نہیں۔ کرن نے بھی روتے ہوئے کہا تو اندر روم میں آتی صوبیہ بولی، ہاں یہ آواز اور آنکھیں ہماری سارا کی نہیں، کسی اور کی ہیں۔ دیکھو بیٹا، مجھے بتاؤ اس رات ہوا کیا تھا جس کی وجہ سے سارا کی ایسی حالت ہو گئی ہے؟ صوبیہ کی پوچھنے پر کرن نے جواب دیا، آنٹی ایکچولی اس وقت ہم سب ایک ساتھ ہی تھے کہ سارا اپنے کیمرے سے تصویریں لیتی ہوئی ہم سے الگ ہو گئی اور ایک قلعے میں چلی گئی۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا اور اسے ڈھونڈتے ہوئے ہم تینوں بھی اسی قلعے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک عجیب و غریب قسم کا گیٹ تھا، مانو جیسے کوئی خفیہ دروازہ۔ ہم اسی گیٹ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس گیٹ کے اندر سے سارا کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم تینوں جھٹ سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ سارا گھڑے میں زمین پر گری ہوئی ہے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ رہی ہے۔ جب ہم نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ بے ہوش ہو گئی، اس کا جسم بری طرح سے تپ رہا تھا، وہ کانپ بھی رہی تھی۔ عمران نے کرن کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آنٹی یہ تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے سارا کے ساتھ ایکچولی میں ہوا کیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے پیش امام صاحب کے ساتھ اعجاز بھی سارا کے دوستوں کی باتیں سن چکے تھے۔ آگے بڑھ کر امام صاحب نے پوچھا، یہ بتاؤ بیٹا کہ اس گڑھے میں جس میں سارا بٹیا گری تھی وہاں کچھ تھا، کوئی ایسی چیز جو تم لوگوں نے دیکھی ہو؟ رمیز نے کہا، نہیں امام صاحب، بس ہم نے تو جلدی سے سارا کو اس گڑھے سے نکالا تھا اور کیمپ میں لے آئے تھے۔ امام صاحب اس گڑھے میں ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں اور ہم سارا کے چیخنے پر اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ کسی چیز کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں رہا۔ عمران نے کہا تو امام صاحب بولے، ٹھیک ہے اب تم سب باہر جاؤ، اعجاز صاحب بس آپ کمرے میں میرے ساتھ رہیں، سب کو باہر کے دروازے بند کر دیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی امام صاحب نے سارا کے برابر بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر قرآنی آیاتیں پڑھنا شروع کر دی تو سارا نے غضبناک آنکھوں سے امام صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے گرج کر کہا، اسماعیل تو کیا کر رہا ہے یہاں؟ امام، اسماعیل آیا ہے مجھے اس لڑکی کے اندر سے بھگانے کے لیے۔ اسماعیل یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اسماعیل تو کیوں جتن کرتا ہے؟ چلا جا، تیری بیوی سیڑھیوں سے گر گئی ہے، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، جا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا، مجھے ہٹانا تیرے بس کی بات نہیں۔ اعجاز اور امام صاحب بہت حیرانی سے سارا کے منہ سے نکلنے والی آواز اور الفاظ کو غور سے سن رہے تھے کہ عمران نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آ گیا۔ امام صاحب، مسجد سے ایک لڑکا آیا ہے، آپ کی وائف کا پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔
عمران کی بات سن کر سارا کے اندر سے وہی مردانہ آواز نے کہکہا لگانا شروع کیا۔ اعجاز اور امام صاحب دونوں ہی گھبرا گئے۔ امام صاحب جلدی سے سارا کی بدلی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے روم سے نکل کر مسجد چلے گئے۔ اعجاز نے صوبیہ اور سارا کے دوستوں سے سارا کے معاملہ ڈسکس کیا تو سب پریشان ہو گئے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ آخر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس رات سارا کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ رمیز نے کرن اور عمران سے کہا تو کرن بولی، کچھ تو ایسا تھا وہاں جو ہمیں نظر نہیں آیا۔ عمران جو گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اسے کرن نے ہلاتے ہوئے کہا، کیا ہوا، تم کیا سوچ رہے ہو عمران؟ کچھ بھی نہیں، میں تو اب تک یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، اور امام صاحب کا نام تو اب تک مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ پھر سارا نے کیسے ان کا نام لے کر وہ سب کچھ بتا دیا جو کہ کسی کی آنکھوں کے سامنے نہ تھا۔ امام صاحب کی بیوی کا سیڑھیوں سے گرنا، کچھ تو غلط ہے۔ ہاں، وہ آواز سارا کی ہے ہی نہیں، اور آنکھوں کو غور سے دیکھا ہے، بڑی بڑی لال آنکھیں، ایسے لگتا ہے کہ خون بہہ رہا ہو۔ بڑا خوف سا محسوس ہوتا ہے سارا کی آنکھوں کو دیکھ کر۔ رمیز کی بات پر کرن نے جھٹ سے کہا، نہیں رمیز، وہ آنکھیں سارا کی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ آواز۔ اتنی معصوم چہرے والی سارا کا چہرہ کتنا وحشت زدہ ہو گیا۔ سارا ہمارے بچپن کی دوست ہے، میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، تم دونوں کچھ کرو نا۔ امام صاحب، آپ کی وائف کی طبیعت کیسی ہے؟ مسجد کے برآمدے میں امام صاحب کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اعجاز نے پوچھا تو امام صاحب نے کہا، اعجاز صاحب وہ طاقتور جن ہے، میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرا علم کم ہے۔ امام صاحب ایسا نہ کہیں، پھر میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میں کیسے اسے اس حال میں تڑپتے دیکھ سکتا ہوں؟ خدا کے واسطے امام صاحب میری مدد کیجیے۔ اعجاز صاحب آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنے گھر کے گرد حصار باندھ دیا ہے، اور جتنا علم میں جانتا ہوں اس کے تحت ایک تعویذ تیار کیا ہے جسے سارا بیٹا کے گلے میں موم جامع کر کے پہنا دینا۔ یہ لے تعویذ۔ تعویذ لیتے ہوئے اعجاز احمد بولے، اس تعویذ سے وہ جن میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ کر چلا جائے گا؟ نہیں اعجاز صاحب، وہ جن تو نہیں جائے گا مگر اس کے جسم سے نکل جائے گا۔ بس سارا بیٹا سے کہنا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ تعویذ اپنے گلے سے مت اتارنا، ورنہ وہ پھر سے اس کے جسم پہ قابض ہو جائے گا۔ مگر امام صاحب، یہ تو کوئی حل نہ ہو سکا، اس جن سے جان کیسے چھوٹے گی؟ آپ کے اسی کام کے لیے میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، وہاں میرے استاد کرامت شاہ ہیں، یہ کام اب وہی کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب سے ہی میں نے روحانی علم سیکھا ہے۔ میں آج شام شاہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، اس معاملے کا حل اب شاہ صاحب ہی کریں گے، اب آپ جائیے۔ تم نے موم جامع کر دیا؟ اعجاز کے پوچھنے پر صوبیہ نے کہا، ہاں کر دیا، مگر اس کے گلے میں ڈال نہیں سکی۔ آپ کو پتہ ہے جب میں یہ تعویذ اس کے گلے میں ڈالنے لگی تو سوئی ہوئی سارا نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور اتنی غضبناک آواز میں مجھ پر جھپٹی کہ میں ڈر گئی۔ پھر بھی ہمت کر کے میں جیسے ہی اس کے قریب گئی، اس نے اتنے زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں دور جا کر گری۔ اعجاز، اتنی فورس کے ساتھ دھکا ہماری سارا نہیں دے سکتی، آپ کچھ کریں۔ لاؤ مجھے دو تعویذ میں پہناتا ہوں۔ تعویذ لے کر جیسے ہی اعجاز احمد نے سارا کے گلے میں ڈالنا چاہا تو سارا نے دھکا دیا، اور اس پر دھکا اتنی زور سے دیا گیا تھا کہ اعجاز ہوا میں اڑتے ہوئے کمرے کے دیوار سے ٹکرا گئے اور زمین پر گر گئے۔ عمران، رمیز اور کرن جو سارا کے ساتھ کمرے میں انٹر ہی ہوئے تھے، وہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ زارا تو رونے لگ گئی۔ کرن اسے فوراً ہی روم سے باہر لے گئی۔ اعجاز احمد نے عمران اور رمیز سے کہا، عمران، رمیز بیٹا، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑو، اور صوبیہ تم اس کے ہاتھ پکڑو، آیت الکرسی کا ورد جاری رکھنا۔ بڑی مشکل کے بعد اعجاز جیسے ہی سارا کے گلے میں تعویذ ڈالا تو اسے جھٹکے سے لگنے لگے اور ہوا میں معلق سی ہونے لگی اور زور سے بیڈ پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ صوبیہ مسلسل اس پر آیت الکرسی کا ورد کر کے دم کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سارا کو ہوش آیا تو اس کا چہرہ نارمل لگ رہا تھا، مگر بہت بیمار اور کمزور لگ رہی تھی۔ مما، پاپا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ کسی نے مجھے بہت زور سے مارا ہو۔ مما، مجھے بھوک لگی ہے، آپ مجھے کچھ کھلا دیں۔ خیر، سارا کے برابر میں بیٹھتے ہوئے صوبیہ نے کھانا کھلاتے ہوئے کہا، بس اب باتیں بعد میں، پہلے میری بچی کو کچھ کھانے دو، پہلے ہی اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ زارا میرے پاس آؤ، مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ زارا جو پپا سے چپکی ہوئی ڈری سہمی سی کھڑی تھی، سارا کی بات سن کر پپا کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے سارا کے پاس آ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آپ ہی، میں نے آپ کو بہت مس کیا،
آپ کو کیا ہو گیا تھا آپی؟ مجھے بہت ڈر لگتا تھا آپ کی آنکھوں سے۔ زارا کی بات سنتے ہی سارا نے جیسے ہی کمرے کی دیوار پر دیکھا تو وہی آنکھیں دیوار پر نظر آئی، جیسے وہ آنکھیں ہنس رہی ہوں۔ لال لال بڑی ہنستی ہوئی خوفناک سی آنکھیں دیکھ کر سارا نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پاپا وہ آنکھیں سامنے دیوار پر، وہ دیکھیں وہ آنکھیں اسی کی ہیں۔ سارا کے کہنے پر سب نے جیسے ہی دیوار پر دیکھا تو سب کو وہ خوفناک آنکھیں دیوار پر نمودار نظر آئی۔ زارا گر کے بے ہوش ہو گئی۔ سبھی خوفزدہ تھے کہ اعجاز نے آیت الکرسی کا ورد جاری کیا۔ کلام پاک کی آواز سے وہ آنکھیں غصے اور غضب سے لال ہو کر غائب ہو گئی۔ اعجاز، اس چیز سے ہمارا کیسے پیچھا چھوٹے گا؟ صوبیہ، تم زارا کو سنبھالو، اسے ہمارے بیڈ روم میں لے کر جاؤ اور اسے سارا کے روم میں اب مت لانا۔ میں سارا کے ساتھ یہی رہوں گا جب تک امام صاحب اپنے استاد کو لے کر نہیں آ جاتے۔ رات گزارنا بہت مشکل ہے۔ سارا کے کمرے میں ہر جگہ وہ آنکھیں نہ صرف سارا کو بلکہ اب تو ہم سب کو ہی نظر آ کر ڈرا رہی ہیں۔ صوبیہ نے کہا تو اعجاز نے ٹھنڈی آنکھ بھرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم بیڈ روم میں زارا کو لے کر آرام کرو، میں سارا کے ساتھ ہوں، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ کل تک امام صاحب آ جائیں گے شاہ صاحب کو لے کر۔ زارا کا تو بہت برا حال ہے، ڈر ڈر کر ایک لمحہ نہیں چھوڑ رہی تھی مجھے۔ سارا کا بھی یہی حال ہے، ڈر ڈر کر برا حال کر لیا۔ پتہ نہیں آج وہ جن چاہتا کیا ہے۔ آخر اس قلعے میں سارا کے ساتھ ہوا کیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے ہنستے کھیلتے گھر اور بچوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ تم نے غور سے دیکھا ہے سارا کے چہرے کو کس قدر پیلا پڑ گیا ہے؟ عجیب سی وحشت ہے سارا کے چہرے اور آنکھوں میں۔ بس جیسے تیسے یہ رات گزر جائے۔ آج رات میں عجیب سا بھاری پن ہے، وقت تو جیسے کٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ صوبیہ، پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں اعجاز، آج کی رات واقعی بہت بھاری ہے۔ ماما پاپا مجھے بچا لیں۔ زارا کے کمرے سے آتی ہوئی آواز پر صوبیہ اور اعجاز فوراً بھاگتے ہوئے زارا کے روم میں پہنچے تو زارا ہوا میں معلق تھی۔ اعجاز احمد اسے پکڑنے کی جتنی کوشش کرتے وہ اور ہوا میں اڑتی احمد کے ہاتھ نہ آتی۔ پپا مجھے بچائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے نیچے اتاریں پپا، مجھے نیچے اتاریں۔ اعجاز بیڈ پر کھڑے ہو کر زارا کو پکڑے۔ کیسے پکڑوں؟ جیسے ہی پکڑنے لگتا ہوں وہ اور ہوا میں اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا خدا میں کیا کروں؟ کیسے اپنی بچی کو بچاؤں؟ صوبیہ تو بری طرح سے رو رو کر خدا سے دعائیں کر رہی تھی۔ اچانک زور سے زارا بیڈ پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اعجاز اور صوبیہ نے سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہی زارا کے اندر سے وہی مردانہ آواز گونجی، سارا کے گلے سے تعویذ نکال دو ورنہ میں زارا کو جان سے مار دوں گا۔ زارا پھر ہوا میں معلق ہو کے دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گری۔ دیوار پر سر لگنے کی وجہ سے خون بہتا دیکھ کر صوبیہ اور اعجاز جیسے ہی زارا کو اٹھانے لگے، زارا پھر سے ہوا میں معلق ہو گئی۔ سارا جو شور کی آوازوں کو سن کر روم میں آ چکی تھی، خود کو سنبھالتے ہوئے گرتے ہوئے بولی، رک جاؤ، چھوڑو میری بہن کو، میں یہ تعویذ اتار رہی ہوں۔ سارا کی بات سن کر صوبیہ بولی، نہیں بیٹا، یہ تعویذ مت اتارنا ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ صوبیہ کے اتنا کہنے پر زارا جو ہوا میں معلق تھی زور سے سارا کے پاس فرش پر آ کر گری۔ جیسے ہی سارا نے اسے پکڑنا چاہا وہ گھسیٹتے ہوئے زمین سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا خون بہتا دیکھ کر سارا نے جھٹ سے تعویذ اتار کر بیڈ پر پھینک دیا۔ جن زارا کے جسم سے سارا کے جسم پر قابض ہو کر غضبناک انداز میں ہنستے ہوئے ہوا میں معلق ہو کر اپنے روم میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی اعجاز سارا کے پیچھے دوڑے تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ امام صاحب جیسے ہی کرامت شاہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے تو اعجاز نے رات کا تمام واقعہ بتایا تو شاہ صاحب بولے، زارا بیٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ اعجاز فوراً ہی صوبیہ اور زارا کو ڈرائنگ روم میں لے کر آئے جہاں امام صاحب اور شاہ صاحب بیٹھے تھے۔ چوٹیں لگنے کی وجہ سے زارا نہ چل پا رہی تھی نہ بیٹھ پا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے قرآن آیتیں پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ اسے کمرے میں لے جا کر سلا دو، چھوٹی بچی ہے، ڈر گئی ہے، ہم نے اس پہ دم کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب دونوں بھی آ کر سامنے بیٹھو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ شاہ صاحب کے کہنے پر صوبیہ اور اعجاز بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کی، ان پر دم کرنے کے بعد بولے، بیٹا اب چھوٹی بچی کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر کمرے کو اچھی طرح سے لاک کر لو، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، کمرہ مت کھولنا جب تک آپ ہماری آواز نہ سنو۔ اگر اعجاز بیٹے کی یا پھر اسماعیل کی آواز بھی سنو تو کمرہ مت کھولنا۔
وہ جن حبیس ہر طرح سے کمرہ کھلوانے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے اب تینوں کا حصار باندھ دیا ہے اور کمرے پر بھی ہم حصار باندھ دیں گے تاکہ وہ خود سے اندر نہ آ سکے۔ جاؤ بیٹا، اب یہاں سے جاؤ۔ صوبیہ اور زارا کے روم میں جانے کے بعد روم کے گیٹ پر حصار باندھ کر شاہ صاحب بولے، اعجاز بیٹا اب اس کمرے کی طرف لے چلو جہاں وہ خبیث جن بچی پہ قابض ہوا بیٹھا ہے۔ سارا کا کمرہ جو اندر سے لاک تھا اعجاز اور امام صاحب کے کھولنے کے باوجود بھی نہ کھل سکا، تو شاہ صاحب نے کچھ پڑھتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازہ کھل گیا۔ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ سارا کے منہ سے وہی مردانہ غضبناک آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ خوفناک سرخ آنکھیں غضبناک منظر پیش کر کے دل دہلا رہی تھی۔ اعجاز اپنے جذبات پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ گھبرائے ہوئے تو امام صاحب بھی بہت تھے۔ اسماعیل تو باز نہیں آیا؟ یاد نہیں تیری بیوی کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا؟ اب تو اپنی استاد کو اٹھا کر لے آیا۔ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر شاہ صاحب نے غصے سے کہا، چپ کر تو، اب بہت تنگ کر لیا تو نے اس معصوم بچی کو۔ چلا جا یہاں سے ورنہ میں تجھے اللہ کے حکم سے جلا کے راکھ کر دوں گا۔ کرامت شاہ، میں تجھے اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا، اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ بس ایک ہی دن کی بات ہے، یہ لڑکی ہر طرح سے اس دنیا سے میری دنیا میں پہنچ جائے گی۔ اب یہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگی۔ جہاں پر یہ آئی تھی میں اسے قبر میں لے کر جاؤں گا، وہ قبرستان ہمارا ٹھکانہ ہے۔ یہ لڑکی وہاں آئی تھی اور ہمارے قبرستان کی تصویریں لے رہی تھی اور میری قبر پر گر پڑی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے پکڑ لیا تھا میں نے۔ بس اسے اپنی قبر میں غائب کرنے ہی والا تھا کہ اس کے چیخنے کی آواز سے اس کے دوست وہاں آ گئے اور اسے وہاں سے لے گئے۔ میں اس کے ساتھ آ گیا، میں اسے اپنی قبر میں لے کر ہی جاؤں گا۔ کرامت شاہ، تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ میری قبر میں اس لڑکی کے بال دفن ہیں۔ جب یہ لڑکی میری قبر میں گری تو میں نے اسے پکڑ لیا تھا تو اس کے بال میرے ہاتھوں میں آ گئے تھے جو اب تک میری قبر میں ہیں۔ صرف ایک دن کی بات اور ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اسے میرے ساتھ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی اور پڑھنے کے دوران وہ جن مسلسل کبھی چیختا کبھی ہنستا۔ دوسری طرف کمرے کے باہر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا تو صوبیہ اور زارا بری طرح سے کانپنے لگی۔ کبھی اعجاز کی آواز میں دروازہ کھولنے کا کہا جاتا تو کبھی امام صاحب کی آواز میں، اعجاز بیٹا رسی لے کر آؤ۔ شاہ صاحب کے کہنے پر اعجاز نے انہیں رسی لا کر دی تو وہ قرآنی آیتیں پڑھتے ہوئے سارا کے ہاتھ پاؤں رسی سے مضبوطی سے باندھ دیے اور کمرے سے باہر آ کر لاؤنج میں بیٹھتے ہوئے شاہ صاحب بولے، اب ہمیں اسی قبرستان میں جانا ہوگا جہاں سارا بیٹا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب تک ہم اس قبر سے سارا بیٹیا کے بال نہ نکالنے، اس قبر سے بال نکالنا ضروری ہے۔ جب بھی اس خبیث سے سارا بیٹیا کا پیچھا چھوٹ سکتا ہے۔ میں ابھی سارا کے دوستوں کو کال کر کے بلاتا ہوں تاکہ وہ لوگ ہمیں اس مقام تک لے جائیں۔ اعجاز کی بات پر امام صاحب فوراً بولے، اعجاز صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ شاہ صاحب نے اس حبیث کو باندھ دیا ہے مگر ہمارے پاس کل تک کا وقت ہے۔ کار میں سفر کر کے رمیز اور عمران کے ساتھ شاہ صاحب، امام صاحب اور اعجاز شام کے وقت اس قلعے میں پہنچ گئے۔ رمیز، عمران دونوں سب اسی جگہ گئے مگر گیٹ تھا کہ مل نہیں رہا تھا۔ اس جگہ تھا وہ گیٹ، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ عمران نے فکر مندی سے کہا تو رمیز بھی پریشان ہو گیا۔ بچوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اتنا بتاؤ کہ وہ دروازہ اسی جگہ تھا؟ جی اسی جگہ تھا، پر اب نہیں یہاں، عمران نے جواب دیا۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ ایک بڑا سا دروازہ نمودار ہو گیا اور سب اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں مسلسل قرآنی آیتوں کا ورد جاری رکھتے ہوئے شاہ صاحب آگے بڑھتے ہوئے ایک دم سے رک گئے۔ ان کے پیچھے سبھی رک گئے تو شاہ صاحب بولے، لڑکوں ذرا یہاں پر کھدائی کرو۔ عمران اور رمیز اس جگہ کی کھدائی کرنے لگے تو ایک جھٹکے سے انہیں کسی زوردار ہوا نے اڑا کے دور پھینک دیا۔ گرنے سے دونوں کو چوٹیں آئی۔ شاہ صاحب نے مزید غصے اور غضبناک انداز میں قرآنی آیاتیں پڑھنا شروع کی۔ چاروں طرف ہواؤں کا زور بڑھنے لگا تو شاہ صاحب بولے، تم سب ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لو اور یہ آیت الکرسی کا ورد جاری رکھنا، ہاتھ مت چھوڑنا۔ ہوا کا زور اتنا تھا کہ ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف خوفناک سائے نظر آتے، منہ کے قریب آ کر خوفناک آوازوں اور خوفناک صورتوں میں ڈراتے۔ ایسا خوفناک منظر تھا کہ خوفناک بھیانک چہرے والے سائے ڈراؤنی آوازیں اتنا ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھی کہ سب گھبرائے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب قبر میں اتر گئے اور ہاتھ سے ادھر ادھر کچھ ٹٹولنے لگے۔
اور پھر ایسا ہوا کہ وہ چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ بلند آواز سے قرآنی آیات پڑھنے لگے، اور جب ان کا ہاتھ باہر آیا تو ان کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا تھا۔ وہ قہر سے باہر نکلے تو ہواؤں کا زور ختم ہو گیا اور خوفناک آوازیں سائے ایک دم سے غائب ہو گئے۔ تو شاہ صاحب بولے، اب جلدی سے اس قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دو۔ قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ شاہ صاحب کا چہرہ جلال تھا، آنکھیں بھی غضبناک لگ رہی تھی۔ جب شاہ صاحب پڑھنے سے فارغ ہوئے تو بولے، میں نے اس خبیث جن کو اسی قبر میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے۔ اب سارا بٹیا کے یہ بال ہمیں سمندر میں ڈالنا ہوں گے اور سارا بٹیا کو حصار میں کچھ دن رکھنا ہوگا تاکہ وہ مکمل طور پر اس خبیث جن کے زیر اثر سے آزاد ہو جائے۔ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ سارا کے بال سمندر میں ڈال کر اس کا صدقہ کر کے شاہ صاحب نے سارا کا بدنی حصار کیا تو سارا پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی۔ سب کچھ بہت خوفناک تھا۔ اس قبر میں میرا ٹھوکر کھا کر گرنا، اس دروازے کے اندر عجیب سائے نظر آنا، اس جن کا آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنا اور مجھے اپنی قبر میں کھینچنا، بہت ڈراؤنا تھا سب کچھ، سارا نے بتایا۔ سب کچھ بھول جاؤ بیٹا، ایک برے خواب کی طرح اعجاز احمد بولے تو صوبیہ نے کہا، تمہارے پاپا ٹھیک کہتے ہیں، سب کچھ بھول جانا ہی بہتر ہے۔ اب پہلے کی طرح اپنی تعلیم پر توجہ دو اور کھانا کھاؤ، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ آپی، آپ کے جن نے مجھے بھی بہت مارا ہے، اب آپ میرے ہاتھ پاؤں دبائیں اور میری خوب خدمت کریں۔ زارا کی بات پر سبھی ہنسنے لگے۔